السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے ہم پہلے بھی مفید ٹوٹکے لے کر مفید گھریلو ٹوٹکے لے کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو آج بھی اسی طرح مختلف ٹوٹکے آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ اگر گلا خراب ہو اور آواز نہ نکل رہی ہو تو کچا امرود لے لیں اور اس کو کوئلوں پر یا چولہے پر جلا کر کھا لیں، انشاءاللہ فوراً ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے حکم سے۔ پیٹ میں درد ہو تو پودینے کے پتے یا نیاز بو کے پتے لے کر ان کو چبا لیں، چند پتے لے کر چبا لیں، انشاءاللہ درد میں فوراً افاقہ ہوگا۔ اگر قے نہ رک رہی ہو، کسی کو قے آ رہی ہو اور وہ رک نہ رہی ہو، تو اس کے لیے زیرہ چٹکی بھر لے کر اس کو پانی کے ساتھ کھا لیں۔ سر میں خشکی ہو، سیکری ہو، تو سرسوں کے تیل میں دہی مکس کر کے آپ اس کو سر پہ لگا لیں اور اس کے بعد غسل کر لیں، انشاءاللہ سر کی خشکی دور ہو جائے گی۔ سر میں جوئیں ہیں تو چنبیلی کا تیل لگائیں، انشاءاللہ جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ غسل کے بعد چنبیلی کا تیل لگا لیں۔ پاؤں میں درد ہے، یہ پاؤں کے تلووں میں اگر درد ہے تو زیتون کے تیل کی مالش کریں، انشاءاللہ درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر کسی کی ناف اتر گئی ہو تو نیم گرم ناریل کا تیل ناف میں ڈالیں، انشاءاللہ ناف اپنی جگہ پہ آ جائے گی۔ اگر کہیں چوٹ لگی ہے اور خون نہیں رک رہا تو روئی کو ناریل کے تیل میں ڈبو کر زخم پر لگا دیں، انشاءاللہ فوراً خون رک جائے گا۔ اگر کمزوری محسوس ہو رہی ہو، تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو، تو آپ 3 کھجوریں ان کو چھوٹا چھوٹا کاٹ لیں اور دودھ میں پکا کر اس کو کھائیں، تو انشاءاللہ وہ دودھ پی لیں اور کھجوریں کھا لیں تو انشاءاللہ یہ کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر عورتوں کے مخصوص ایام میں بے قاعدگی ہو تو اس کے لیے بھی یہی 3 کھجوریں سنت ہیں، 3 کھجوریں کھا لیں، اوپر سے گرم دودھ پی لیں تو انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ کسی آدمی کو گرمی بہت زیادہ لگتی ہے، بعض لوگوں کو دیکھا ان کو سردی میں بھی گرمی لگتی ہے، تو گرمی بہت زیادہ لگتی ہو تو وہ کھیرا کھائیں۔ کھیرا دوپہر کے وقت، دوپہر کے کھانے میں کھیرا استعمال کریں۔ اگر اس کے برعکس سردی زیادہ لگتی ہو تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ دیسی انڈا ہاف بوائل کر کے وہ کھائے اور دیسی مرغ کی یخنی پیے، تو اس سے اس کی سردی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر پیشاب میں جلن ہو، یہ اکثر مسئلہ گرمیوں میں لوگوں کو رہتا ہے، پیشاب میں جلن ہو تو کچی لسی بنا کر اس میں نمک ڈال کر وہ پئیں اور خربوزہ زیادہ کھائیں، تربوز کھائیں، تو اس سے انشاءاللہ یہ جلن ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر کھانے کے بعد، یہ بھی اکثر مسئلہ ہے، کھانے کے بعد بھاری پن پیٹ میں محسوس ہو تو لیموں کے چند قطرے پی لیں، سرکہ 2-4 گھونٹ پی لیں، 2 چمچ سرکہ جو ہے نا وہ آدھے گلاس میں ڈال کے وہ پی لیں۔ اگر کسی کا پیٹ بہت بڑھ گیا ہے یا موٹاپا بڑھ گیا ہے تو اس کے لیے یہ بہت مجرب ہے، نہار منہ نیم گرم پانی کریں اور اس میں 1 لیمو نچوڑ کر وہ پی لیں۔ اگر رنگ گورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ابٹن میں عرق گلاب مکس کر کے چہرے پر لگائیں، 20 منٹ بعد چہرہ دھو لیں تو انشاءاللہ رنگ صاف ہو جائے گا۔ اچھا، کان میں درد ہو، کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ سرسوں کا تیل، اس کے اندر 2-4 لونگ ڈال کے اس کو گرم کر لیں اور وہ کانوں میں ڈالیں، انشاءاللہ فوری کانوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ کانوں کے اندر روئی بھگو کر اس تیل کے اندر وہ کانوں کے دائیں بائیں بھی لگا دیں، کانوں کے ارد گرد بھی لگا دیں اور اندر بھی 2-4 قطرے ڈال دیں۔ کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں آنکھوں کی روشنی تیز کرنا چاہتا ہوں تو گاجریں کھائیں، گاجر کا موسم ہو تو کچی گاجر کھائیں۔ کسی آدمی کی یادداشت کمزور ہو تو اس کے لیے وہ بادام اور اخروٹ کھائیں، انشاءاللہ یادداشت تیز ہو جائے گی۔ انشاءاللہ بادام کھانے کا جو طریقہ ہے اس پر الگ ایک ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو۔ لوز موشن اگر لگ جائیں تو کوئی دوائی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیلا لیں
اس کو چھیل کر اس کے اوپر زیرہ لگا کر وہ کھائیں، انشاءاللہ فوری آرام آ جائے گا۔ دعاؤں میں مجھ سمیت پوری امت کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔